تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری و ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا۔ تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا۔ اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائیونڈ سے واپس کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں،
جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں. بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے. تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں. ایسا نہیں. ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے. وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے. تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو. صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے. کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں. بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی. کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو. اس کو من گھڑت کہتے ہیں. آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں. پھر کسی مستند آدمی سے سنا؟ نہیں جی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے. لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا. تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں. تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں. تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن ہم میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں. اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے. تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے. تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا. یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے. تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے. لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے. تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں،
لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہیں، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد، لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے تو بہت کم نقصان پھر بھی ہے۔ یہ جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں نا چائے کے، یہ غلط ہیں، فضائل کچھ بھی نہیں ہے، چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بہت تھوڑا نقصان ہے اگر کوئی شخص 2 کپ پیتا ہے، تھوڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا ہے وہ کھانے کے بعد نہ پیے، کھانے کے بعد چائے پیو گے تو کھانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، 2 گھنٹے کا فاصلہ رکھو، سونے سے پہلے نہ پیو، نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا، صحیح ہے نا، اور وقفہ رکھ لو آپ۔ تو نقصان ہے، نقصان کیا ہے کہ ایک تو عادت ہو جاتی ہے، جس دن نہیں ملے گی کھوپڑی کام نہیں کرے گی، یہ ایڈکٹ ہونا یہ بھی تو غلط چیز ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ 3 دن تک 4 دن تک نہیں پیو گے تو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ جاؤ گے۔ کوئی بہت ایسی خطرناک عادت نہیں پڑ جاتی اس کی، 3-4 دن چھوڑ دو گے تو اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاؤ گے۔ دوسری بات، پیشاب زیادہ لاتی ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ دیکھو نیچرلی جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو باڈی پیاس کے ذریعے بتا دیتی ہے، تو وہ پانی کی کمی پوری۔ چائے سے جو پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پیاس نہیں لگتی، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، لیکن یہ 2 کپ میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے، اور دائیں بائیں طریقے سے وہ نقصان کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں چائے پیتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ چائے سے پہلے گلاس پانی بھی پی لو، صحیح ہے نا، تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، 16 سگریٹ اور 1 چائے کا کپ۔ بتاؤ لوگ یہ سن بھائی سگریٹ زہر ہے، چائے اتنا، چائے میں نیکوٹین سگریٹ کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجھے بعض دفعہ یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ الگ ہے، ڈاکٹروں کو سننے والے لوگ ہیں وہ الگ۔ تو میں چاہتا ہوں ایک اچھی بات اگر میرے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ برائی چھوڑ دیں، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ صحت تو ایک نعمت ہے نا خدا کی، اس لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ چاول کم کھاؤ، ٹھیک ہے نا، صبح و شام چاول پھوڑے جا رہے ہیں، اس میں نقصان ہوگا۔ اس طرح گندم کی روٹی بولو کم کھاؤ۔ اچھا اس میں لوگ آج کل آ گئے ملٹی گرین آٹا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملٹی گرین یہ والا آٹا، صرف جو کی روٹی، جو میں سب کچھ ہے۔ زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کی روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے نا، اس کے جو کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، جیسے ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ آدھی جو آدھا گندم کا آٹا چکی والا، دونوں کو مکس کر لیا، کھاؤ بیٹھ کے، تو نئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بھی کافی ہے، زیادہ نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا پرہیز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو، تو اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نارمل کبیرہ گناہوں سے بچو بس، جیسے ہم دین میں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو، تہجد پڑھ لو تمہاری مرضی ہے، تو ایسے ہی ڈاکٹروں کی نظر میں جو کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کی نظر میں، وہ ہے گندم کا آٹا، نمبر 2 چاول کی کثرت، نمبر 3 کوکنگ آئل، نمبر 4 چینی، نمبر 5 جو اکبر الکبائر کبیروں میں بھی سب سے بڑا، وہ ہے بیکری آئٹم، بریڈ ہو گئی، پیٹس اور پیزے اور ٹوپی ڈرامے جو لگائے ہوئے ہیں، یہ 5 کبیرہ گناہ ہیں، میڈیکل سائنس کے کبیرے گناہ، صحیح ہے نا۔ تو ان 5 چیزوں کو کیا کرو، کچھ کو تو بالکل چھوڑ دو اور کچھ کو کیا کر دو، کم۔ آٹا چاول بالکل نہ چھوڑو، کیا کر دو، کم۔ اب کھائیں کیا سوال پیدا ہوتا ہے، جو مرضی جائیدادیں کھا کے جو بیٹھا ہوا ہو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کھائیں کیا، تو باقی جو مرضی کھاؤ، انڈے کھاؤ، گوشت کھاؤ، دالیں کھاؤ، دال کو بھگو دو 8-10 گھنٹے پانی میں، پانی پھینکو پھر کھاؤ۔ باقی میں کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں ہوں، کوئی سوال پوچھ رہا ہوں تو پوچھو۔ تو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے توسط سے بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو عام ڈاکٹروں تک، بڑھو ڈاکٹروں کو سنو گے نا یوٹیوب پہ تو وہ کہہ رہے ہیں 1600 طرح کی آیتیں نازل کی ہیں، ایک محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، حلال و حرام کی آیتیں، یہ کرو یہ مت کرو، اللہ ایک ہے، صحیح ہے نا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت جہنم، یہ محکمات ہیں۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، لا یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی پوری تفسیر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، جو علم میں ڈیپ میں گئے ہوئے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے اور ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بس اس سے آگے وہ اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی متشابہ نہیں ہے؟ جیسے بھائی نے آیت پیش کی الرحمن علی العرش استوى، رحمان کیا ہے، عرش پر مستوی ہے،
اب اس کی تفسیر میں تفصیلوں میں اتنے علماء کے رائے ہیں, اختلافات ہیں, اور کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. پہلی بات, ہمیں یہ ایسے پتہ چلا کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش کو بالکل اسی طرح ایکسپلین کریں جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اور اس پہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ اللہ کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اس کی ڈیپ میں جا کے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, تو اسی کو تو متشابہ کہتے ہیں. اب سوال آپ نے یہ کیا کہ اس کی تفسیر میں علماء کے اتنے اختلاف ہیں, ہم کس کی رائے کو مانیں؟ کسی کی بھی نہ مانیں آپ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ متشابہ کا مطلب یہ ڈیپ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو رائے دینے والے دیتے رہیں, آپ اس کی ڈیپ میں نہ جائیں. قیامت کے دن آپ سے اللہ پوچھے کہ رحمان عرش پر ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دینا اللہ میں مطلب اس لیے نہیں جانتا کہ تو نے خود ہی تو بولا تھا تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تو میں کیا مثال دیتا. تو بس میں وہی کہوں گا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ عرش پر ہے, مطلب مجھے معلوم نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھا جائے گا کہاں ہے, عرش پر ہے, مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا بھائی, مطلب کیا ہے. باندی سے نبی نے پوچھا اللہ کہاں ہے, باندی نے کہا آسمانوں میں, نبی نے مطلب نہیں پوچھا اس کا مطلب کیا ہے, بس کہا کہ ٹھیک ہے کافی ہے, اتنی رپورٹ بولو کافی ہے, تو مطلب نہیں ہمیں پتا. تو اللہ کو دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, عرش کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کی تعویلات کی ہیں, جیسے حضرت مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, ان سے پوچھا کہ کرسی کا کیا مطلب ہے. بخاری میں ان کا قول ہے, وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا اللہ کی کرسی, تو کرسی سے مراد علم ہے, اللہ کا علم, کیونکہ آتا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی جو کرسی ہے نا, تخت پہ کرسی ہوتی ہے نا جس پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے میں. اب بتاؤ دنیا میں کوئی کرسی ایسی ہے جو کرو میں کسی چیز کو گھیر لے؟ تو حضرت مجاہد نے کہا یہاں کرسی سے مراد کیا ہے, علم ہے. تو علم کو اللہ نے کرسی سے, لیکن کوئی یقینی چیز نہیں ہے یہ, تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی کرسی ہے, وہ ہے, ہمیں نہیں پتا بھائی کیا ہے. تو اصل میں ان آیتوں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ اپنے حساب سے بات کرے تو ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے, تو اللہ ہم سے ہمارے حساب سے بات کرتا ہے. کیونکہ ہم نے بادشاہوں کا, خاص طور پہ جب قرآن نازل ہوا تو بادشاہوں کا تصور یہی تھا کہ ان کا عرش ہوتا ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہوتی ہے اور کرسی کے اوپر بادشاہ سلامت. تو اللہ نے ہمیں اپنی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے بات چیت کی ہے. تبھی اللہ نے کہا دائیں ہاتھ میں زمین اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے میرے, والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضتہ, پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی, قرآن کے الفاظ ہیں, اور ایک ہاتھ میں سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. تو یہی سمجھانے کے لیے کہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے. دنیا میں ہم یہی مثالیں دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو سب میرے انگلی میں لپیٹ دوں گا یہ سب کچھ. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوں کر کے لپیٹے ہوئے ہوں گے اور ایسے اللہ کا مکہ ہے, بھائی ہمیں نہیں اللہ کے بارے میں پتا. اور آسان مثال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں, دائیں. حالانکہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ دائیں اور بائیں یہ امور اضافیہ میں سے, اضافی کا مطلب اس کو میں رائٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لیفٹ ہے, لیفٹ کے مقابلے میں جو ہاتھ ہوگا وہ رائٹ کہلائے گا, رائٹ کے اپوزٹ جو ہاتھ ہوگا وہ کیا کہلائے گا, لیفٹ. تو کسی شخص کے دونوں ہاتھ رائٹ ہو ہی نہیں سکتے, لیکن دایاں ہاتھ یہ برکت کی علامت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں, دائیں ہی ہیں, صحیح ہے نا. تو پتہ چلی حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے, دائیں کا مطلب برکت ہی ہے نا, اللہ کے دونوں بائیں نہیں, لیفٹ نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو یہ سب ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے ہمیں سمجھانے کے لیے, اسی لیے اللہ نے آگے کہہ دیا کہ جو راسخ فی العلم ہے وہ ان چیزوں کی ڈیپ میں نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, ہم ایمان لائے. تو اس پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے. اجمالی کا مطلب ڈیٹیل میں نہیں جایا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا اللہ نے ہم سے جو بات کی ہے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے. یہ متشابہات ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اس میں جو علماء بحث کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن علماء کو بھی برا نہ کہنا شروع کر دینا بس, جو وہ آخرت میں اللہ. دوسرا میرا سوال ہے شہداء کی حیات کے بارے میں. قرآن میں آتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, میں شعور نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن نے بریک لگا دی کہ بس میں نے کہہ دیا زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے روح کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے, تو قرآن نے کہا اللہ کا ایک حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہاری مینٹیلٹی سے اوپر کی چیز ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ایک نابالغ بچے کو, چھوٹے بچے کو بولو 365 کو 4348 سے 6 دفعہ ضرب دیا جائے تو یہ جواب آئے گا, اس لیے کہ وجہ اس کی ہے, وجہ سمجھ میں آئے گی اس کے, ہو گیا کیا باتیں کر رہے ہو. بچے کو صرف A فار ایپل, B فار بیلون, اور C فار کیٹ, اور 4 فار استغفر اللہ کچھ بھی آپ آگے لگا لیں, ٹھیک ہے نا. تو
میں جب بچہ تھا تو شاید مجھے کسی نے یہ سکھا دیا تھا جو میرے اندر فٹ ہو گیا. خیر, تو انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں. دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, سائنسدان یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا دماغ لامحدود ہے. کتنی چیزیں اب دریافت ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھیں, بلکہ کچھ چیزیں تو اللہ نے جانوروں کو زیادہ دی ہیں. کتا جو رات کو بھونکتا ہے نا, وہ نہیں کر رہا ہوتا, ہم کہتے ہیں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں. کتے کو مجھے نہیں پتا چڑیلیں نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی, لیکن زمین سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو کتا محسوس کر لیتا ہے. کتا محسوس کر لیتا ہے, وہ ہو مارنا شروع کر دیتا ہے. زلزلہ آنے سے پہلے جانور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارا دماغ بہت محدود ہے بھائی, بہت محدود ہے. اس محدود چیز میں جتنی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی مان لیں گے, جو نہیں بتائی وہ کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ. تو اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کہہ دیا زندہ ہیں, کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے, لہذا یہ کہنا کہ امام حسین زندہ ہیں, مدد کرتے ہیں, حضرت علی زندہ ہیں. بھائی جب اوریجنل یہ والی دنیا والی زندگی تھی تو وہاں بیٹھ کے ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے تھے, تو دنیا سے جانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے. تو اب علماء نے بیان کیا ہے یہ جو شہیدوں کی زندگی ہے نا, کہ اس کا مطلب کیا ہے. علماء نے کہا ہمیں مطلب تو معلوم نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنا پتہ قرآن و سنت سے چلتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے ہمارے ہوش و حواس ختم. اسلام کہتا ہے دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتے ہیں, لیکن ایک نئے جہان میں تم داخل ہو جاتے ہو, ایک نئے جہان میں. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے دنیا کی موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے, مرتے ہو تو بھی روح قبض کر لیتا ہے. دونوں کی نوعیت میں فرق ہے, لیکن دونوں میں روح قبض ہوتی ہے. جب سوتے ہیں ہم تو ہماری روح قبض کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن کیا شعور ختم؟ ہم ایک خواب کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ایسی دنیا میں ہم پہنچتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں آ کے اٹھاتا ہے دل چاہتا ہے اس کو رکھ کے چماٹ مار. وہ کمارے جنہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, 4 بیویاں خواب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کمارے کو آ کے اٹھاؤ گے وہ چماٹ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح پہ کیا گزر رہی ہے بھائی. وہ کہہ گئے تو سو رہا ہے, وہ اٹھ کے بتایا میرے 4 شادیاں بھی ہو گئی, میرے بچے بھی ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کہیں گے بھائی کہاں ہوا ہے؟ تو یہیں پڑا ہوا ہے. کہے گا بھائی میں اس دنیا کے لحاظ سے اس بستر پر ہوں, لیکن عالم خواب ایک الگ جہان ہے. یعنی دماغ پہ نا احوال گزر رہے ہوتے ہیں, روح پہ احوال گزر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب تم مر جاتے ہو باڈی تمہاری ختم, لیکن تمہاری روح پہ احوال گزرنا شروع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی. بھائی میڈیکل سائنس اس بات کا انکار بھی نہیں کرتی. میڈیکل سائنس اگر کہنا تجربے سے ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے, پھر ہم کہیں گے سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے اس جہاں کا ہمیں کچھ نہیں پتا بھائی. میڈیکل سائنس یہ بھی مانتی ہے ہمیں سب کچھ نہیں پتا ہے. تو یہاں میڈیکل سائنس اور اسلام ٹکرا نہیں رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو میڈیکلی یہ ثابت نہیں ہے. بھائی میڈیکلی اگر یہ ثابت ہو سکتا ہوتا تو اسلام کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میڈیکل سائنس سے ہی پتہ چل جاتا نا ہمیں. پھر اسلام تو پیغمبر کا کام ہے غیب کی باتیں بتانا جو ہمارے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں, لیکن ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے موت کے بعد ایک زندگی ہے. ہمیں مردہ لگتا ہے پڑا ہوا ہے, لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ جا چکا ہے, ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب سمجھو بات کو, قرآن جب کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں تو زندگی تو اسی دنیا کو کہا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں جب ہم کسی کو زندہ کہتے ہیں تو زندہ کا مطلب روح کا جسم سے کنیکشن. تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو برزخ میں جو اس کے ساتھ حالات گزرتے ہیں, مطلب روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. اس کنیکشن کی ہمیں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, بالکل ختم نہیں ہوتا وہ کنیکشن. چاہے باڈی ختم ہو جائے, راکھ بھی بن جائے, روح کا کنیکشن رہتا ہے. یہ کنیکشن کسی کا کمزور ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے, کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کافر کا بھی کنیکشن ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو بھی برزخ میں حیات ملتی ہے تاکہ وہ عذاب محسوس کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ مضبوط کنیکشن پیغمبروں کا ہوتا ہے, اس کے بعد شہداء کا ہوتا ہے, اس کے بعد عام نیک لوگوں کا ہوتا ہے. جیسے جیسے درجات نیک جتنا ہوگا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اب چونکہ یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے لہذا میں اس کنیکشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد بتاؤں گا اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا, لیکن اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو میں ریورس بولو نہیں کرتا. اس لیے اب ایمان بالغیب ہے. اگر پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ماننا پڑے گا آپ کو, اور پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا 20 مقامات پر ثابت ہو چکا ہے. اور یہ صرف نبی کی بات نہیں ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا. حضرت اس پہ تو یہودی, عیسائی اور مسلمان سب متفق ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سارے پیغمبروں نے کہا کہ زندگی ہے تو مان لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ باقی مدد نہ شہید کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا.
पैगंबरों से जब दुआ नहीं मांगी जा सकती मरने के बाद, तो सैयदना अली और हजरत हुसैन से कैसे मांगी जा सकती है? कोई नहीं मदद कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, अस्सलाम। एक सवाल था मेरा, माशाअल्लाह। अगर किसी शख्स को किसी गुनाह की आदत लग जाए और टूट जाती है, छूट नहीं रहा, पहला काम छोड़ने की कोशिश नहीं छोड़ना, सही है ना? बेशक ना छूटे, लेकिन आपका काम है छोड़ने की कोशिश में लगे रहो। देखो असल कामयाबी आखिरत की है, दुनिया की नहीं है। अगर आप छोड़ने की कोशिश में लगे रहे और फिर भी नहीं छूटता, कोशिश में लगे रहे, इस बात का इम्कान है कि अल्लाह आपको बख्श दे कि यार कोशिश में लगा हुआ था। तो जब बख्शिश हो गई तो और क्या चाहिए भाई? क्या ख्याल है? मकसद तो क्या है? देखो एक डॉक्टर को मैंने देखा टैक्सी चला रहा है, मैंने कहा आप डॉक्टर हो कि टैक्सी? कह रहे पैसा इसमें ज्यादा है, क्लिनिक में ज्यादा नहीं था। तो कह रहे मैं तो पढ़ा इसलिए था कि पैसे कमाऊं, जब इधर ज्यादा मिल रहा है तो मुझे क्या जरूरत है क्लिनिक खोल के बैठूं मैं? तो उसका हदफ चूंकि पैसे था ना। एक डॉक्टर परिंदे पाल रहा है, मुर्गियां बेच रहा है, कह रहा है इसमें मुझे ज्यादा पैसा नजर आ रहा है। तो जब आपका हदफ पैसा हो तो जो विजन है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करता इंसान, रास्ते बदलता रहता है। तो जब अल्लाह ताला आपसे गुनाह हो रहा है, दोबारा छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा तौबा कर रहे हो, तो अल्लाह उस तौबा को कबूल करके गुनाह माफ कर रहा है। और अल्लाह ये ताना नहीं दे रहा कि कमबख्त पहले भी गुनाह किया था, अब तौबा कर रहा है, फिर गुनाह करके फिर तू कमबख्त, तू तो 100 दफा तौबा तोड़ चुका है। तो अल्लाह जब ताना नहीं दे रहा तो जन्नत जहन्नम किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत? अल्लाह जब सजा देगा जब आप तौबा छोड़ दोगे। तौबा का मतलब यही है कि आइंदा ना करने का पक्का इरादा करो, उस गुनाह के लवाजिमात से बचो। फिर भी हो गया फिर कर लो, फिर भी हो गया फिर कर लो। तो लोगों को तो इश्काल होगा कि अबे तू बार बार कर, लेकिन अल्लाह को कोई इश्काल नहीं होगा। अल्लाह कहेगा तू 100 दफा भी तौबा करेगा तो मैं 100वीं दफा भी कबूल करूंगा। मौत से पहले बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तौबा का डोर और दरवाजा क्या है? खुला हुआ है। तो इसलिए मेरे भाई तौबा करते रहो, तौबा करते रहो, तौबा करते हो गया फिर तौबा करो, हो गया फिर तौबा करो। और ये तो है। हाँ अगर आपने कहा ना यार मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं छूटता, बस अब समझ लो जहन्नम में जाने के लिए अब क्या हो जाओ तैयार, इसका मतलब आप खुद हथियार डाल के बैठ गए हो। तो अल्लाह कहता है मैं जबरदस्ती नहीं थोपता किसी पे हिदायत। तो एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत मैं बार बार गुनाह होता है, फिर तौबा करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ, क्या करूँ मैं? मुसीबत में पड़ गया। उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, आखिरत में मुत्तकीन में शुमार ना हुआ तव्वाबीन में शुमार हो जाएगा ना, तौबा करने वालों में। क्या ख्याल है भाई? अल्लाह को जैसे परहेजगारों से मोहब्बत है, तौबा करने वालों से भी तो है ना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। मुततहिरीन का मतलब पाक रहने वाले। तो पाक कौन? कपड़े मैले होते हैं तो धोया जाता है ना। एक भाई गंदा मैला उसको नहीं कहते, साफ सुथरा उसको नहीं कहते जो कभी मैला ही ना हो। साफ सुथरा उसे कहते हैं मैला हो तो नहा ले, चाय गिर गई धो ले। मेरे ऊपर आम बहुत गिरता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, डॉक्टर मेरी मुखालफत करेंगे, अभी भी मैंने 51 साल का हो गया, आम मैं खाता नहीं हूँ, मैं फोड़ता हूँ। डॉक्टर सब मना कर रहे हैं बहुत मीठा है मत खाओ। मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ आम खाए बगैर जिंदा रहने से बेहतर है खा के मर जाओ। ये चौसा जो वाइट चौसा है ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं तरगीब नहीं दे रहा आपको, आधा क्लिप नहीं चलाना, इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं नहीं रुकता आम से। मैं जब खाता हूँ मेरे घर वाले कहते हैं आम का दुश्मन अटैक। इतने चौसा आम दुनिया में कहीं नहीं है, तो हम फोड़ते रहते हैं फोड़ते रहते हैं फोड़ते रहते हैं फोड़ते रहते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, सुबह को पेट वॉश हो जाता है सारा। लेकिन ये कि नहीं खाना चाहिए, इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। फिर हम जॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो ये हमसे नहीं छूटता भाई। तो खैर क्या बात कर रहा था, बात ही दिमाग से निकल गई। आम जब आया ना तो खो गए हम आम में। अब मुफ्ती साहब एक मिनट बेटा, ये मुकम्मल होने दो। तो मेरे भाई बार बार गुनाह हो रहा है बार बार। तो हाँ मैं बता रहा था कि अब देखो आम खा तो कपड़े पे भी गिरता है। अभी परसों तरसों में खा रहा था, गुठली फिसली है पूरे कपड़ों पे। तो अब ये थोड़ी कि उसी तरह लेके घूमते रहो भाई, उसको क्या करो, धो लो। चाय गिर गई धो लो, पसीना निकल आया बहुत, नहा लो, इसी को मुतत्तहिर कहते हैं। तो अगर कोई कपड़ा बार बार मैला हो रहा है तो उसका इलाज है बार बार धोया जाए। तो अगर आप गुनाह करके बार बार मैले हो रहे हो तो इसका इलाज ये नहीं है कि अब बैठ जाओ, बार बार तौबा करो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी गुनाह हो अपने आप को कोई सजा दो, ऐसे ही नहीं छोड़ो, खाली तौबा नहीं, सजा दो। सदक़े की सूरत में, नफिल नमाज की सूरत में, रोज़े की सूरत में। ये फ़र्ज़ कर लो, कस्में नहीं उठाओ कि अगर मैंने ये किया तो मैं, फिर वो डबल गुनाह होना शुरू हो जाएगा। बस दिल में पक्का इरादा करो कि अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा। अच्छा लोग कहते हैं हम सदका कर रहे हैं फिर भी हो रहा है। भाई हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। पहले दिन में 5 दफा गुनाह होता था ना, जब सजा दोगे तो 4 पे आ जाओगे, सही है ना, 3 पे आ जाओगे। ये 2 काम। तीसरा काम, तबलीग में वक्त लगाओ, अल्लाह वालों की बयानात में बैठा करो। चौथा काम, दिमाग को फारिग ना रखो
مثبت ایکٹیویٹی میں. جو لڑکے زیادہ تر ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں جم جاؤ. کچھ لڑکے ملے ہیں کہ اللہ یہ اس کام کی لت پڑ چکی تھی, جم جا کے ہم سے یہ عادت چھوٹ گئی. کیونکہ جم جب جاتا ہے اپنی انرجی کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے, پھر جب دیکھتا ہے ڈولے شولے بن رہے ہیں, پھر کہتا ہے یار مردوں کے کرنے کے یہ کام ہے, صحیح ہے نا, کیوں اپنی توانائی کو گندگی جگہوں پہ ضائع کر رہے ہو. تو خود بخود پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا. آخری بات سب سے مزیدار, اس ترتیب پہ اگر چلو گے نا بالفرض پھر بھی گناہ نہیں چھوٹا, تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر اللہ ویسے ہی بخش دے تو ہمیں کیا جا رہا ہے بھائی, ہو سکتا ہے اللہ بول دے بار کوشش میں لگا ہوا تھا چل جا. تو عین ممکن ہے بھائی اگر ہم گناہ کر کر کے بار بار توبہ توبہ کر رہے ہیں, اللہ کہے گا نالائق تو نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن اب اتنا رویا ہے, اتنی توبہ کی ہے, ایک ٹھڈا مارے فرشتہ بول چل دفع یار جا جنت میں چل. تو اللہ تو بہت بڑا ہے نا, کیا خیال ہے, تو اللہ بخش دے گا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اگر توبہ کرتے رہو گے نا تو وہیں رک جاؤ گے. عین ممکن ہے کم ہونا شروع ہو جائے, چھوٹے نہیں لیکن کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو گناہ کم ہو جائے, یہ بھی فائدے کی بات ہے یا نہیں ہے. تیسرا, کم نہ بھی ہوا تو اگلے سٹیپ کی طرف جانے سے رک جاؤ گے. ورنہ جو توبہ نہیں کرتے نا وہ جب گناہ کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ یہ انگریز جو آج پہنچے ہیں نا ہومو سیکسولیٹی اور یہ جو گند ان کی سوسائٹی میں آیا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں توبہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, لہذا قانون تک پاس کروا لیا کم بختوں نے جا کے. مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کیونکہ توبہ کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں یہی کم غلط کر رہا ہوں, اسی سے جان نہیں چھوٹ رہی, میں اس سے آگے کیوں جاؤں. تو اس لیے توبہ کر لیا کرو اور چھوڑنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آخری سوال لے لیتے ہیں بھائی کا, بس آخری صاحب ایک اور سوال ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی, پوری نہیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں پوری ہو نہیں رہی یا ہمیں کوئی اشارہ نہیں مل, تو اس کا کیا. یہ حدیث میں اس کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے. تو بھائی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہماری قبول ہو نہیں رہی, اصل میں قبولیت ہوتی ہے لیکن اللہ کی حساب سے ہوتی ہے, وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے, آپ نے کہا اے اللہ فلانی سے شادی ہو جائے, ٹھک کر کے فلانی سے رشتہ آ گیا, ٹھک شادی, اے اللہ اس والی سے بھی ہو جائے, ٹھک پیسے بھی آ گئے, ایک گھر کا انتظام بھی ہو گیا, ٹھک فلانی سے بھی شادی ہو گئی. سمجھ آ رہی, اے اللہ بیٹے ان دونوں سے کیا ہو گئے بیٹے. تو یہ دعائیں تو سب مانگیں گے نا, اے اللہ یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, فلانا بھی ہو جائے, ٹمکانا بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, تو سب کچھ ٹھک 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 ہو رہا ہے. تو پھر ایمان بالغیب کہاں گیا میرے بھائی. اس لیے اللہ کہتا ہے میں دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہوں, لیکن قبول کرنے کا انداز ہمارے حساب سے نہیں ہوگا, وہ ہوگا جو اللہ جس طریقے کو بہتر سمجھے. چاہے وہی چیز دے دے, چاہے اس کا اچھا آلٹرنیٹ دے دے, چاہے وہ نہ دے لیکن ایک مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دے. اب مثال کے طور پر کمارے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری شادی کرا دے, شادی نہیں ہو رہی لیکن جہاں ہونے والی تھی بڑی خطرناک جگہ, وہ اللہ نے کیا کر دی ہے, ٹال دی ہے. اس کو تھوڑی پتہ چلے گا, اس کو مصیبت آتے ہوئے نظر نہیں آئی تو جاتے ہوئے کہاں نظر آئے گی. اس لیے یہ غیب کا معاملہ ہے, غیب کا معاملہ. یہ کافر تو یہ سوال کرے, مسلمان پہ یہ سوال جچتا نہیں ہے. حضرت عمر کا قول یاد رکھو, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی پرواہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. خود سوچو جس اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ وہ کیسے رد کرے گا. تو ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح مانگتے رہو, اس سے زیادہ مزیدار کام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھکاریوں کی طرح مانگتے رہو اور یقین کرو قبول ہو رہی ہیں, اور بعض دفعہ وہ اس طرح ہو بھی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا ہے, ایک چیز اللہ سے مانگی ایز اٹ از وہی چیز اللہ نے دے دی. بیویوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, سب کماروں کا ذہن نہ ادھری طرف جانے لگتا ہے, مطلب کون سا وظیفہ پڑھ کے مانگی تھی. تو حالانکہ اسباب کی دنیا میں اس چیز کا ملنا ناممکن تھا, مانگی اللہ نے. ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا میں, تو اللہ سے دعا مانگی, وہ مصیبت ٹل گئی. تو ایسا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی نیک ہیں, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. تو اسباب کو فیل کر کے اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا بنا دیتا ہے. تو اس لیے غیب کا معاملہ ہے. نماز جمعہ آپ نے پڑھی ہے غیب پر ایمان لا کے نا, کہ اللہ